الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت سیدنا مہدی پر کچھ باتیں بیان کی گئیں. یہ بتایا گیا کہ حضرت سیدنا مہدی خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ ہوں گے اور اس امت میں جو مجدد پیدا ہوتے رہے، اس امت میں جو مجدد پیدا ہوتے رہے ان میں آخری مجدد ہوں گے. ویسے خلفاء بہت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن خلفائے راشدین اور خلیفہ راشد صرف 12 ہوں گے. ان میں 4 خلفائے راشدین تو مشہور ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بھی خلیفہ راشد رہے. تو ان خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ راشد حضرت سیدنا مہدی ہوں گے. مہدی آپ کا نام نہیں ہوگا، آپ کا لقب ہوگا، اور یہ لقب سب سے پہلے خلفائے راشدین کو دیا گیا ہے. خلفائے راشدین میں سے ہر خلیفے کا لقب مہدی تھا، جیسا کہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو مہدی ہوں گے. میرے خلفائے راشدین جو مہدی ہوں گے یعنی سب کے سب ہدایت پائے ہوئے ہوں گے. مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پائے ہوئے. وہ ہدایت حاصل کیے ہوئے ہوں گے تو وہ ہر ایک کے حق میں ہادی بنیں گے. وہ مہدی ہوں گے، ہدایت پائے ہوئے ہوں گے تو ان سے اللہ دوسروں کو ہدایت دیں گے. تو جن سے ہدایت ملتی ہے ان کو مہدی کہتے ہیں اور ہادی کہتے ہیں. تو اس معنی کے اعتبار سے، اس معنی اور مطلب کے اعتبار سے سب سے پہلے مہدی خلفائے راشدین تھے، اور آخری مہدی حضرت سیدنا محمد ابن عبداللہ ہوں گے، جو مہدی کے لقب سے موصوف ہوں گے، بلکہ آپ کا نام بھی آپ کے لقب کے اندر چھپ گیا ہے. آپ اپنے لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ اگر بغیر کسی قید کے
اور آگے پیچھے اضافہ کیے بغیر صرف مہدی یا حضرت مہدی کہتے ہیں تو وہی آخری خلیفہ مراد ہوتے ہیں. یہ ہے حضرت سیدنا مہدی. اب ان کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، اور حدیثوں میں حضرت سیدنا مہدی کا نام بھی مذکور ہے اور ان کا خاندان بھی بتایا گیا ہے، والد کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور ان کا قد و قامت، ان کا رنگ بھی بتایا گیا ہے. وہ کیسے ہوں گے، ان کی خوبصورتی کیا ہوگی، بالتفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب باتیں بتائی ہیں. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي یواطئ اسمہ اسمی. فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے سے، میرے اپنے گھرانے سے ایک شخص پورے عرب کا مالک نہیں ہو جائے گا. جب تک پورے عرب کا مالک نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. حضرت مہدی پوری دنیا کے آخری خلیفہ ہوں گے. خاص طور پر عرب کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی خلافت عرب میں ظاہر ہوگی. آپ بطور مہدی عرب میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں ظاہر ہوں گے، اور عرب میں آپ کا مہدی ہونا واضح ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے گی اور پوری دنیا کے آخری خلیفہ ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے جو سچے مسلمان ہوں گے وہ حضرت سیدنا مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ان کو آخری خلیفہ اور آخری مجدد مان کر ان کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی کے ہاتھ پر 313 افراد بیعت کریں گے. اب آئیں، یہی وہ 313 افراد ہیں جو بدر میں رہے ہیں، اور یہی وہ 313 افراد حضرت داؤد اور حضرت طالوت کے لشکر میں رہے ہیں. حضرت داؤد نے جو جالوت کو قتل کیا اور طالوت بادشاہ تھے تو 313 افراد ہی رہے، اور وہی 313 افراد یعنی وہی تعداد یہاں ہوگی. سب سے پہلے وہی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی بیعت کرتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا حتیٰ کہ ساری دنیا کے لوگ بیعت کریں گے. تو اس حدیث میں یہ بات کہی گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعہ کی سچائی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ انتہائی سچی حقیقت ہے.
اس لیے یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مان لو کہ دنیا ختم ہونے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی ہے تو اللہ تعالی اس دن کو اس قدر طویل کریں گے یہاں تک کہ میرے خاندان اور میری اولاد سے اللہ تعالی ایک شخص کو بھیجیں گے جو میری اولاد سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت مہدی جو آئیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ آگے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، پھر آگے ہاشم ہے، پھر عبد مناف ہے۔ یہ بات نہیں رہے گی، دو ناموں میں موافقت ہوگی، آپ کے نام میں اور آپ کے والد کے نام میں۔ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ آگے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، پوری سرزمین کو، پوری زمین کو انصاف سے، عدل سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے پوری زمین کو بھر دیں گے، جیسا کہ ان سے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے پوری زمین ظلم اور ستم سے بھر چکی تھی۔ پوری زمین میں ظلم اور ستم کا دورہ تھا، حضرت سیدنا مہدی آئیں گے، پوری زمین میں عدل اور انصاف ہوگا، کہیں بھی ناانصافی نہیں ہوگی، ایسی آپ کی شاندار حکومت ہوگی۔ اور تمام خلفائے راشدین کی حکومت کا جائزہ لیں، ہر خلیفہ راشد کی حکومت ایسی ہی رہی، جتنے خلفائے راشدین ہوئے ہیں سب کی حکومت ایسی رہی کہ ان کے دور میں پوری دنیا میں امن تھا، عدل تھا، انصاف تھا اور ظلم اور ستم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، مہدی میری اولاد یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، میری اولاد سے، میرے گھر والوں سے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب دیکھیے صرف نام میں موافقت نہیں ہوگی، آپ ہی کے خاندان سے اور آپ ہی کے گھرانے سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسب سے ان کا نسب ملے گا، اور علماء نے، محدثین نے تمام حدیثوں کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے کہ حضرت مہدی نجیب الطرفین ہوں گے۔ نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں کہ والد کی طرف سے بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے، والدہ کی طرف سے بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے۔ اور لکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی طرف سے آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، اور والدہ کے اعتبار سے آپ حسینی ہوں گے۔ تو یہ نجیب الطرفین ہے، دونوں طرف سے شرافت آپ کو ملے گی۔ عام طور پر جو سید ہوتے ہیں وہ یا تو حسنی ہوتے یا حسینی ہوتے ہیں، لیکن حضرت مہدی کو دونوں شرافت حاصل ہوگی، وہ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، نجیب الطرفین ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی
اجل الجبہتی اقن الانفی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملی ظلما وجورا یملک 7 سنین. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے، میری اولاد سے ہوں گے، میرے خاندان سے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کی پیشانی انتہائی روشن ہوگی، واضح اور کھلی ہوئی پیشانی ہوگی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی پیشانی چوڑی تھی اور ناک اونچی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی، ان کی ناک اونچی ہوگی. یعنی کافی حد تک، پوری طرح سے نہیں، کافی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہوں گے. اور آگے فرمایا پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے آپ سے پہلے ظلم و ستم پوری زمین کے اندر رہا. اور آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمین میں، ملک میں، دنیا میں 7 سال حکومت فرمائیں گے، ان کی 7 سال کی حکومت ہوگی. اور حضرت مہدی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کی اور زمین کی برکتیں عام کر دیں گے. داد و دہش، سخاوت اتنی ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طویل روایت کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، ایک شخص آئے گا، آ کر کہے گا یا مہدی آتینی، اے مہدی مجھے مال دو. حضرت مہدی کیا کریں گے؟ فَيُحْثِي لَهُ مَا اسْتَطَاعَ فِي ثَوْبِهِ أَن يَحْمِلَهُ، وہ اپنے کپڑے میں جس قدر مال اٹھا سکتا ہے اتنا مال اس کے کپڑے میں ڈال دیں گے. اس کو جتنی طاقت ہوگی اٹھانے کی اتنا سارا مال اس کے کپڑے میں ڈالیں گے کہ وہ اس کو لے جا سکے. فی ثوبہ، اس کے کپڑے میں اس کا کپڑا بھر کر مار ڈالیں گے جس قدر وہ اٹھا سکے گا. یہ ان کا عدل و انصاف ہوگا، غربت دور ہو جائے گی. عدالت اور انصاف اس قدر حضرت مہدی کریں گے ظلم اور ستم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے حضرت مہدی کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے سنی، جو حدیث سنی، اس کو پیش کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ ایک بادشاہ کی موت ہو جائے گی. وہ کون ہوگا، کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں. ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ کی موت ہو جائے گی تو اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کسے بادشاہ بنایا جائے، اختلاف ہو جائے گا. اس وقت حضرت مہدی مدینۃ المنورہ میں ہوں گے، وہیں پیدا ہوئے ہوں گے، مدینۃ المنورہ ہی میں پیدا ہوں گے، وہیں رہیں گے. اور مدینۃ المنورہ میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ بنایا جائیں گے. تو حضرت مہدی وہاں سے چھپ کر بھاگتے ہوئے مدینہ سے مکہ آئیں گے. یعنی وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، وہ چھپے ہوئے رہیں گے اور لوگ ان کو خلیفہ بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے. اس ڈر سے چھپ کر بھاگ کر مکہ المکرمہ آئیں گے. لیکن ان کی تلاش ہوگی اور مکہ المکرمہ کے لوگ بالآخر حضرت مہدی کو پہچان لیں گے. اللہ کے نبی نے اتنی نشانیاں اور اتنی علامتیں بیان کی ہیں کہ اہل مکہ ان کو پہچان لیں گے. پہچان کر ان کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں.
وہ پسند نہیں کریں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے تو زبردستی ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وَهُوَ كَارِهٌ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے زبردستی ان کو خلیفہ مان کر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں ان کو بیت اللہ کے سامنے لے آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر یہ بات مشہور ہوگی اور لوگ بیعت کرتے جائیں گے۔ ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے۔ ملک شام سے ایک لشکر آئے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے، بڑا لمبا چوڑا فاصلہ طے کر کے آئے گا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے گا جس کا نام بیدا ہوگا، جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے۔ وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ جب وہ پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا تو پھر شام کے اللہ کے نیک بندے اور عراق کے اولیاء حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ ایک لشکر آئے گا اور اس کا نام سفیانی لشکر ہوگا، اور وہ سفیانی لشکر بیدا نامی جگہ میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس بات کو دیکھ لیں گے اور ہر طرح سے اطمینان ہو جائے گا جو برحق مہدی ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ دعویٰ کیے ہیں یا دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لہذا بات 2-4 کی طرح سے واضح ہو جائے گی، اور عراق کے اولیاء، ملک شام کے اولیاء آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور اس کا ننیال قبیلہ کلب ہوگا، ننیال قبیلہ کلب ہوگا۔ اللہ کے نبی پوری بات بتا رہے ہیں، اور وہ ایک بڑا زبردست لشکر بھیجے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے، لیکن حضرت مہدی اور حضرت مہدی کے تحت جو مسلمان ہوں گے وہ سب مل کر اسے شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے۔ پھر حضرت مہدی کی حکومت عام ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلائیں گے، تمام لوگوں کو حضرت مہدی اللہ کے نبی کی سنت پر چلائیں گے، آپ کی شریعت پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، یعنی اسلام کو قرار حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال حکومت ہوگی، ثم یتوفا، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، حضرت مہدی کی وفات ہوگی، وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی مصیبت اس امت پر آئے گی، اللہ ہماری حفاظت کرے، ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، اور اس مصیبت سے نجات پانا مشکل ہو جائے گا، آدمی کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت رحم فرمائیں گے اور حضرت مہدی کو بھیجیں گے اور عدل و انصاف کو عام کر دیں گے۔ آپ کے زمانے میں عدل و انصاف عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عام کریں گے۔
حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت مہدی سے آسمان پر رہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے، زمین پر رہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی آسمان پر رہنے والے تمام فرشتے اور زمین پر رہنے والے سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، اور برکت اتنی عام ہوگی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا اور خوب برسائے گا، اور زمین اپنا ایک اناج بھی نہیں روکے گی، جو کچھ زمین پیدا کر سکتی ہے پیدا کرے گی۔ اس قدر برکت عام ہو جائے گی، ساری مصیبتیں اللہ دور فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھا، اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود اسے سید کہا ہے۔ حضرت علی فرمائیں گے میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ کے نبی نے خود اسے سید کہا ہے، یعنی یہ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر حضرت علی فرماتے ہیں میرے اس بیٹے کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق ہوگا، یسمى باسم نبیکم۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت علی کہ جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام سے پورے مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق میں اللہ کے نبی کے ساتھ پورے مشابہ ہوں گے۔ ہاں، صورت اور شکل کے اعتبار سے کچھ مشابہ ہوں گے، پورے مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے وہی حضرت سیدنا مہدی کے بھی اخلاق ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کھول کر بیان کی۔ اب آئیے، حضرت مہدی کی حکومت 7 سال رہے گی، اور جب ان کا وقت پورا ہو رہا ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو گھیر لے گا، اور دجال کو ماننے والے اکثر یہود ہوں گے، تو یہ مسلمانوں کو گھیر لیں گے۔ اس وقت ملک شام میں، دمشق میں حضرت سیدنا مہدی مسلمانوں کو لے کر ایک مقام پر ایک مسجد میں ہوں گے۔ اس وقت رات بڑی لمبی ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گی، تاریک اور لمبی رات رہے گی، اور جب صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لیے اذان کہہ دی جائے گی، اور لوگ حضرت مہدی اور آپ کے جو لوگ ہوں گے سب کے سب صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے۔ اسی وقت 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ جب آسمان سے اتریں گے تو مسجد میں آئیں گے، حضرت مہدی پیچھے آ جائیں گے، پیچھے آ کر کہیں گے آپ تشریف لائیں اور آپ نماز فجر میں لوگوں کی امامت کرائیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ حضرت مہدی کہیں گے تعال فصلی لنا، فقال لا، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ۔ حضرت مہدی کہیں گے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، اس امت یعنی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے، ایک دوسرے کا امام ہو جاتا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، نبی ہی امامت کیا کرتے تھے۔ اس امت کی خصوصیت ہے، نبی رہے امام رہے۔ نبی کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر امام ہوئے تھے، اور یہ ایک نماز اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں ادا کی، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک نماز عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں ادا کی، یہی بتانے کے لیے کہ نبی کے وارث انبیاء ہوں گے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تم میں سے بعض کا امام ہو جائے گا، اللہ نے اس امت کو خاص طور پر یہ شرف بخشا ہے۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ
حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ وہ نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ امام ہو جائیں گے، وہ امیر المومنین ہو جائیں گے، پھر حضرت مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ یہ میں نے مختصر تفصیل بیان کی ہے، ورنہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے حضرت سیدنا مہدی پر۔ اس لیے گوہر شاہی نام کا شخص ہو یا سید محمد جون پوری ہو یا اور کوئی شخص ہو جو اٹھتے رہتے ہیں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے اندھے بہرے اور گونگے ہو کر ان لوگوں کو قبول نہ کریں۔ ایسا جو شخص بھی آئے اور دعویٰ کرے، ہم دینی اعتبار سے بالکل کورے نہ ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی ساری ہوشیاری دکھاتے ہیں اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات تفصیل سے پیش کی گئی، حضرت مہدی کون ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کی صفتیں کیا ہوں گی، ان کے حالات کیا ہوں گے، مختصر انداز میں یہ باتیں بیان کی گئی تاکہ حضرت مہدی کو ہم پہچانیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت آپ ہوں گے۔ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا عمل اسی وقت قبول ہوگا جبکہ ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے۔ عقیدوں میں بگاڑ آ جائے، عقیدے خراب ہو جائیں، ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ فتنے آئیں گے تو رات کے اندھیری ٹکڑوں کی طرح سے فتنے آئیں گے۔ جیسے رات آتی ہے تو رات کے جتنے حصے ہیں سب حصے اندھیرے ہوتے ہیں، لہذا ہر فتنہ اندھیرا ہوگا۔ اس وقت ہماری عقل بھی کام نہیں کرے گی، آنکھیں بھی کام نہیں کریں گی، ہم دیکھتے رہیں گے لیکن فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنے آئیں گے رات کے ٹکڑوں کی طرح سے، جیسے ہر ٹکڑا تاریک ہوگا، ہر فتنہ تاریک ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنے اس قدر گمبھیر آئیں گے، سخت آئیں گے، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے قیمتی دین کو چند دنیاوی ٹکڑیوں کے خاطر بیچ ڈالے گا، چند دنیاوی مال کے عوض، متاع کے عوض بیچ ڈالے گا، دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے صحیح عقائد دیے ہیں، ان کی قدردانی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے عقائد صحیحہ پر اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قیامت تک باقی رکھے، اور جتنے فتنے آ رہے ہیں اللہ ان سب کو ناکام کرے۔